تو جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا رہے ہوتے ہیں. ہم جتنے زیادہ گناہ کریں گے اتنے زیادہ ڈاٹس ہمارے دلوں پر لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا کہ ہمارا پورا دل بلیک ہو جائے گا، ہماری روحانیت تباہ ہو جائے گی. تو جس کا دل کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی غفلتوں کی وجہ سے، اس کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے دوریوں کی وجہ سے، تو ایسا انسان اگر اللہ رب العزت کے معجزوں کو، نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لینا، تب بھی اللہ کی معرفت، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی محبت اس دل کو سمجھ نہیں آتی. پھر ان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا، اور ان کے دل تو ہوتے ہیں مگر وہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں. دنیا کی محبتوں کا گھر بن جاتا ہے وہ دل. اللہ کی بندگی بہت آسان ہے، لوگوں کی بندگی بہت مشکل ہے. اللہ آپ کو بے حساب رزق بن مانگے دیتا ہے. لوگ اگر آپ کو کچھ بھی دیں گے نا، اس سے پہلے آپ کو ذلیل تو کریں گے، اپنی غلامی تو آپ سے کروائیں گے. آپ کے موبائل فون سے لے کر آپ کے لیپ ٹاپ تک، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر آپ کے پہننے والے کپڑوں تک، آپ کے رشتے، آپ کے ناطے، آپ کی دوستیاں، سب اسی کی وجہ سے. وہ نہ بناتا کچھ، جو چیزیں اس نے نہیں بنائی تم اسے ڈھونڈ کے دکھاؤ، جو چیزیں اس نے بنائی ہے اس کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور بدلے میں ہم سے 60-70 سال کی عبادت نہیں ہو رہی، اس کا کہا نہیں مانا جا رہا، اس کے سامنے جھکنا مشکل، اس کے لیے چلنا مشکل، اس کے لیے بولنا مشکل، اس کے لیے سیکھنا مشکل، اس کے لیے کرنا مشکل. تو آسان کیا ہے پھر؟ شیطانیت، نفسانیت، اس میں تو تمہاری بربادی چھپی ہے. نفس اور شیطان تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ دونوں تو تمہیں لذتوں کے جھانسے دے کر تمہاری روحانی دنیا کو تباہ کریں گے. یہ دونوں تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم گناہ کرو، تم اللہ کے باغی بن جاؤ، اللہ سے دور ہو جاؤ، لوگوں کی غلامیاں اختیار کر لو، اور اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر دو. تو کیا نفس اور شیطان کی چاہتوں پر چلنا چاہتے ہو؟ زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ برباد ہونا چاہتے ہو؟ ٹوٹنا چاہتے ہو؟ گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ کہ جو بھی نفس اور شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا، دنیا کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. یار، جو انسان خود سے نظریں نہ ملا پائے وہ کسی دوسرے سے کیا ملائے گا؟ تو یہ گناہوں کی لذتیں کیا ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان لذتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آخرت کو تباہ کر دیں، اللہ کو بھول جائیں؟ کیونکہ نفس اور شیطان کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو گناہ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، عبادت کرنی پڑتی ہے. لذتوں، خواہشوں،